السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عرب سردار عمر بن عبداللہ اپنے گھر سے تو اس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ اپنے نگلستان اور کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں اور مزدوروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور انہیں مناسب ہدایات دیں، لیکن راستے میں ان کا گزر ایک ایسے حبشی غلام پر ہوا جو کسی جاگیردار کے نگلستان میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک کتا پاؤں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو ساتھ ہی ایک لقمہ کتے کے آگے پھینک دیتا اور کتا وہ لقمہ کھا لیتا۔ وہ غلام اس طرح کرتا رہا تاکہ دسترخوان خالی ہو گیا۔ اس طرح اس نے آدھا کھانا خود کھایا اور آدھا کتے کو کھلا دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو یہ آگے بڑھے اور اس سے پوچھا، عمر بن عبداللہ، اے جوان، دن رات کے 24 گھنٹوں میں تیرے لیے کتنی مرتبہ کھانا آتا ہے؟ حبشی غلام، ایک ہی مرتبہ۔ عمر بن عبداللہ، اور تو رات کو کیا کھاتا ہے؟ حبشی غلام، دن کے اگلے پہر کھانا وافر ہوتا ہے اور میں اس میں سے کچھ بچا لیتا ہوں اور رات کو وہ کھا لیتا ہوں، لیکن آج تو نے آدھا کھانا کتے کو کھلا دیا ہے اور آدھا خود کھایا ہے، لہذا تو رات کو کیا کھائے گا؟ حبشی غلام، کوئی بات نہیں، میں صبر کر کے رات گزاروں گا، لیکن یہ بیچارہ کتا جو روٹی کے چند لقموں کی امید پر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اگر یہاں سے بھوکا اٹھ جاتا تو اس کے جی پر کیا گزرتی؟ لہذا مجھے شرم آئی کہ میں ایسی ذی روح مخلوق کے سامنے بیٹھ کر تنہا کھاؤں جو دو آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو۔ حبشی غلام کے یہ الفاظ سن کر سردار عمر بن عبداللہ کے دل پر گہرا اثر ہوا کہ یہ غلام بھی کیا خوب انسان ہے جو ایک حیوان کے سامنے بھی اکیلا کھانے سے شرم محسوس کر رہا ہے، ورنہ کتنے سارے گورے رنگ کے انسان ہیں جو بھوکے انسانوں کے سامنے بیٹھ کر عمدہ کھانے کھاتے رہتے ہیں، اور وہ اس وقت تک کسی کوے یا کتے کو بھی ہڈی نہیں ڈالتے جب تک وہ خود شکم سیر نہ ہو لیں اور ان کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے جی میں آیا کہ ہمارے دین میں کسی غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے مترادف ہے، تو کیوں نہ میں اس حبشی انسان غلامی سے آزاد کروا دوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس نے یہ سوچ کر اس حبشی غلام سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اس باغ کا مالک بنی عاصم کا فلاں شخص ہے اور وہ فلاں بستی میں رہائش پذیر ہے۔ عمر بن عبداللہ نے اپنا ذاتی پروگرام منسوخ کر دیا اور لوگوں سے پوچھتا پوچھاتے اس بستی میں جا پہنچے جہاں اس باغ اور غلام کا مالک رہائش پذیر تھا۔ اس نے باغ کے مالک سے کہا، صاحب، آپ اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے باغ میں رکھوالی کرتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ جناب، میں یقیناً اسے خریدنا چاہتا ہوں، اور باغ کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ بھی فروخت کر سکتے ہو؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ جناب، میں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ قیامت کیا لوگے؟ مناسب ہی لیں گے۔
عمر بن عبداللہ بھی کیا خوب سردار تھے، ان کی جگہ اگر ہمارے دور کا کوئی شوم سردار ہوتا تو اس نے کیا دیکھنا اور کیا سوچنا تھا، کیونکہ ہمارے دور کے اکثر سردار اس قدر شوم ہیں کہ بغیر خوف اور لالچ کے کسی کو 1 روپیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر انہیں اپنے نوکروں کے گھر گائیں یا بھینس بندھی نظر آ جائے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ اسے چرا کر ٹکانے نہ لگا دے آرام کی نیند نہیں سوتے۔ ان سے تو وہ سفید پوش زمیندار اور تاجر لاکھ بھلے ہیں جو بھرپور طریقے سے کماتے ہیں اور غریب غرباء پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ عمر بن عبداللہ اس دور کے بڑے بڑے سخی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ انہوں نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا قول و اقرار کر کے غلام اور نگستان خرید لیا اور بڑی خوشی کے ساتھ واپس آ گئے، اور آتے ہی حبشی غلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے غلام خوش ہو جا، آج اللہ نے تجھے اس شخص کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ غلام نے بڑی متانت اور خوشی سے کہا، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے غلامی سے آزادی عطا کی، اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس خوشی کی خوشخبری سنائی۔ سردار عمر بن عبداللہ نے مزید خوشخبری یہ سنائی کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو اللہ کے نام پر ہبہ کر دیا۔ آزاد کردہ غلام نے کہا، الحمدللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ باغ مدینہ منورہ کے فقراء کو ہبہ کر دیا تاکہ وہ اس کی آمدن سے گزارا کرتے رہیں، کیونکہ وہ بیچارے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اب تو کھائے پیے گا کہاں سے، کیونکہ آج کے بعد تو تیرا سابقہ آقا کھانا نہیں بھیجے گا۔ سردار صاحب، اللہ مالک ہے، وہ رازق جس کی خوشنودی کی خاطر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ کیا میں صدقہ کر کے اس مالک کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اور آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ تو دوستوں، مزید اس طرح کے سچے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ ہمارا چینل AS انفارمیشن ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔